اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم کس طرح اس کو لیتے ہو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکی ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہارے باپ دادا اور نانا کے نکاح میں رہ چکے ہوں، مگر جو بات گزر گئی وہ گزر گئی۔ آخان سے پہلے ایسا ہوتا تھا، اب اس کے بعد آگے ایسا نہیں ہونا، بلکہ اللہ پاک کے فرما رہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے، اور وہ بہت برا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہے، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہو، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، وہ جو تمہاری ملکیت میں آئی وہ حرام نہیں ہے، یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم پر حلال ہے، اس طرح کہ تم مال خرچ کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ عفت مقصود ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو، اور اگر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کمی پیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو تم میں سے مسلمان آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومنہ لڑکی سے نکاح کر لو جو اپنے آپس میں کی ملکیت میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں سب برابر ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو، اور ان کو دستور کے مطابق مہر ادا کیا کرو۔ اگر وہ نکاح میں آ کر بھی بدکاری کرے تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا لونڈی کے لیے ہے، یعنی 50 کوڑے۔ آزاد عورت کے لیے 100 کوڑے ہوتے تو 80 کوڑے ہوتے، اور جو ہے سو آدھی جو ہے سو اس کا ہاف اماؤنٹ جو ہے سو ہوئیں گا 50 کوڑے ہوئیں گے غلام عورت کے واسطے۔ یہ روایت اس کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتے ہو، اور اگر تم صبر کرو کہ زیادہ بہتر، اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات یعنی انسٹرکشنز تم کو کھول کر بیان کر دے، اور تم کو پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تو تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے تابع یعنی فالوورز ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ اور بہت دور چلے جاؤ۔
آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان تو پیدا ہی ہوا ہے کمزور اور نفیس۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، البتہ آپس کی رضامندی سے بجارت کا لین دین ہے، کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، تجارت کے تھرو لین دین ہوا تو وہ جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو حد سے آگے بڑھ کر ظلم کرے گا تو ہم اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کا مقام عطا کریں گے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس چیز کی حرص نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، مردوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا اور عورتوں کو انہی کے کام کا ثواب ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے یا دوسرے قریبی رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے انہیں ان کا حصہ ادا کر دو، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں، پھر نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہے۔ شوہروں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ ان کے گھر کی نگرانی ہوتی ہے، اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہے کہ وہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا لیٹنا بند کر دو اور ان کو گھر میں قید کر دو، اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دو، ان پر بہانہ تلاش مت کرو، اللہ بڑی رفت اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی لڑائی ہے تو تم ایک آدمی کے خاندان میں سے ایک آدمی جو اچھا اور نیک ہو اور عورت کی طرف سے ایک آدمی جو نیک اور اچھا ہو، یہ دونوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں میں صلح کرا دے، اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دیں گے، اللہ تو خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسی اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اللہ ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور خود پرش ہو، خود کی پرستی کرنے والے ہوں، خود کچھ بہت بڑا کچھ ایسا ماننے والے ہوں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے یعنی اللہ نے ذلت کی سزا تیار رکھی ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھی ہے، اور جن کا ساتھی شیطان ہے وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا کیا بگڑ جاتا
اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کا ڈبل دیتا ہے اور اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا ڈبل ان لوگوں کو ریٹرن دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔